اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بقرآن الکریم وبولایت امیر المؤمنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام. تمام تر تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. عزیزان گرامی خیر، جس موضوع کو ہم ابھی شروع کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی غیر مانوس موضوع نہیں ہے، اور الحمدللہ ہم اس پر پہلے بھی بہت بات کر چکے ہیں مختلف انداز سے، لیکن آج جو ہے وہ اس کو درسی انداز سے ہم اس موضوع کو انشاءاللہ موضوع سخن جو ہے وہ ہمارا رہے گا. جو عنوان ہمارا قرار پائے گا اس سیشن میں وہ اجتہاد اور تقلید عنوان قرار پائے گا. اجتہاد اور تقلید، ان دونوں میں کس طرف ہم اس کی شرح کیسے کریں گے، اور کیا ہم اس کے اندر اجتہاد کو کس نظر سے دیکھیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ملا ہوا جو لفظ ہے تقلید. اگرچہ یہ لفظ ایسا ہے کہ جیسے ہی ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو ہمارا ذہن میں مختلف موضوعات اور مختلف سوالات جو ہیں وہ ذہن میں اٹھنے لگتے ہیں، جو کہ اس موضوع کی حساسیت کے اوپر جو ہے وہ بھی ایک دلیل ہے. چنانچہ سب سے پہلے بات ہم اسی تقلید سے کرنا چاہیں گے کہ تقلید بذات خود لفظ کہاں سے لیا گیا ہے. تقلید قلدہ کے مادہ سے ہے، یعنی کہ کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ لٹکانا یا بٹنے کا کو بھی کہتے ہیں. کسی شے کو، کسی چیز کو کسی کے ساتھ لٹکا دینا اس کو تقلید کہتے ہیں. ہم اونٹ کے گلے میں جو وہ گھنٹی بنی ہوتی ہے اس کو بھی قلدہ کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے. دوسرا معنی اگر لیا جائے تو اسی لیے کہتے ہیں اقلد الحبل، جس طرح سے رسی کو بانٹا جاتا ہے. اگر آپ رسی کو غور سے دیکھیں تو رسی میں بہت باریک باریک تھریڈز ہیں جو کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بٹنے کی وجہ سے اس میں مضبوطی آ گئی ہے، تو اس کو بانٹا جاتا ہے رسی کو. اس کو اقلد الحبل کہتے ہیں عربی میں. اصطلاحی معنی تقلید کے کہ کسی کی پیروی کرنا، کسی کے مشورے کو ماننا، کسی کے حکم پر عمل کرنا بغیر کسی دلیل کے، یعنی اس عمل کو کرنے کے وقت آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، بس یہی ہو کہ انہوں نے کہا ہے تمہیں کرا. دلیل ان کے پاس ہو، مطلب ضروری نہیں ہے کہ اس عمل کی ہی دلیل نہ ہو، نہیں، آپ کے پاس دلیل نہ ہو. تو تقلید اچھے اور برے ہونے کی یوں کہہ لیجئے کہ قابلیت ہے. یہ مثال کے طور پہ اگر کہا جائے کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. سورہ مبارکہ اعراف کی 28 نمبر کی آیت ہے کہ جب وہ کوئی برا کام کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتا ہوا پایا ہے. تو اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں بہت سی آیات جو ہیں وہ اس طرح سے نظر آتی ہیں کہ جو کہ ظاہراً جو کہ تقلید کی مخالفت میں ہیں. تو تقلید کی مخالفت میں جتنی بھی آیات ہیں وہ وہی ہیں کہ جہاں پر کوئی کسی عقیدے کو اختیار کرے
اور اس عقیدے کو اختیار کرنے میں اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو، اور کسی کی پیروی کر رہا ہو، فقط اور فقط تعبد کر رہا ہو، کہہ دینے سے مان رہا ہو اور کوئی دلیل نہ رکھتا ہو۔ مثلا اگر ہم خدا کے وجود کو درک کرتے ہیں یا خدا کے وجود کا اقرار کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی ایک دلیل ہونی چاہیے، چاہے وہ دلیل بالکل ہلکی ہی کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال دلیل کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اللہ انشاءاللہ اس دلیل کو بھی قبول کرے گا۔ اجتہاد اور تخصص حاصل نہیں کرنے والوں کے لیے جو واحد راستہ ہے وہ یہی تقلید ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ اس میدان میں کوشش نہیں کر سکتے، جن کی زبان عربی نہیں ہے، جو تاریخ سے نابلد ہیں، جنہیں شان نزول آیات کا معلوم نہیں ہے، جن کی نظر صرف اور نحو پر نہیں ہے، تو وہ جو کلام کو نہیں جانتے، جو فلسفے کو نہیں جانتے، جو محدث نہیں ہیں، جو علم رجال نہیں جانتے، جو روایت کو اسناد کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے جانچنا کے فن سے ناواقف ہیں، تو پھر یقیناً ان کے لیے بہت مشکل مسئلہ ہے کہ وہ کسی معاملے میں خدا کے حکم کو تلاش کر سکے۔ تو ان کے لیے پھر واحد راستہ ہی یہی بچتا ہے کہ وہ تقلید کریں، اگرچہ وہ حقیقی علم تک نہیں پہنچتے، لیکن چونکہ جو اس جگہ پہنچ چکا ہے، جس کے سامنے مسئلہ آشکار ہو چکا ہے، تو اس کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے وہ اس سے وہ مدد لے لیتے ہیں، اسی کو ہم تقلید کہتے ہیں۔ چنانچہ ہر بالغ عاقل کو کچھ امور کو واقعے کے مطابق بجا لانا جو ہے وہ یقیناً ضروری ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا اپنے گزشتہ حصے میں بھی درس کے، کہ اگر بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہوں اور آپ کو معلوم ہو کہ اگر اس کام کو ایک خاص انداز سے نہیں کیا گیا تو یہ کام جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا، تو پھر وہاں ضروری ہے کہ ہم اور آپ اس کام کی جو باریکیاں ہیں انہیں سمجھیں، انہیں درک کریں، انہیں اس انداز سے ان امور کو خاص طور پر ان پر نظر کریں کہ جس سے ہمارا وہ مخصوص عمل جو ہے وہ بیکار ہو رہا ہو۔ تو ان کا جاننا جو ہے وہ بذات خود ضروری ہوگا ان امور کا، یا کسی جاننے والے کی پیروی کی جائے گی اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کس طریقے سے میں اس معاملے میں خود کو جو ہے وہ اپنے عمل کو محفوظ رکھ سکوں۔ تو اس عنوان سے یہ بات، یہ مسئلہ جو ہے وہ تقلیدی مسئلہ نہیں ہے۔ اب میرا جملہ ضائع نہیں جائے، تقلید کا کرنا تقلیدی مسئلہ نہیں ہے، خود عقلی مسئلہ ہے۔ عقل اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، روش عقلائی ہے کہ اگر نہیں جانتے تو جو جانتے ہیں ان سے پوچھو۔ تقلید کی مذمت میں بیان کی گئی جتنی بھی آیات ہیں ان کی حقیقت میں وہ خدا شناسی سے متعلق آیات، یعنی کہ جہاں پر بھی خدا شناسی سے متعلق آیت آئی ہے تو وہاں تقلیدی روش کو رد کیا گیا اور شوق دلایا گیا ہے کہ تم خود تدبر کیوں نہیں کرتے، تم خود فکر کیوں نہیں کرتے۔ ارے اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو افلا تنظرون علی الابل کیف خلقت، تم اونٹ کو ہی کیوں نہیں دیکھتے کہ کیسے بنا ہے۔ اس سورہ تکویر کے اندر بھی بہت سارے مطالب ہیں، بہت ساری جگہوں کے اوپر ہاتھ رکھا ہے۔ یہاں بیان کیا گیا، کبھی زمین کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وعلی الارض کیف سطحت، کبھی آسمان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وعلی السماء کیف رفعت، کبھی پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں علی الجبال کیف نصبت، یار تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیف نصبت، کیسے بنے، کیسے گڑے ہوئے ہیں، زمین میں نصب کیے گئے ہیں۔ تم اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے بنا ہے، تم آسمان نہیں دیکھتے کیف رفعت، کیسے رفیع، کس طرح بلند کر دیا گیا ہے۔
یہ سارے سوالات کس عنوان سے کیے جا رہے ہیں؟ عربوں میں جب سفر اختیار کیا جاتا تھا اور وہ عموماً کیا کوئی اگر بھی قافلہ لے کے جا رہا ہے تو بھی اسی طریقے سے سفر کے طور پر ہی اونٹوں کے اوپر ہی سفر کیا جاتا تھا، اور یوں بھی اونٹ پر ہی سفر کیا جاتا تھا۔ تو جب آپ ایک لانگ جرنی، ایک لمبے سفر پر ہیں اور اونٹ پر بیٹھے آہستہ آہستہ اپنی منزل سے قریب ہو رہے ہیں، تو آپ کے گرد و نواح میں کیا دکھ رہا ہے؟ ایک تو وہ خود اونٹ ہے جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر اونٹ زمین پر چل رہا ہے، اور آپ کو جو ارد گرد دکھ رہا ہے وہ دو چیزیں ہیں، یا تو ریت کے ٹیلے یا پہاڑ نظر آ رہے ہیں یا آسمان نظر آ رہے ہیں۔ تو قرآن نے ان چاروں حقیقتوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ تم کیا ان پر غور نہیں کرتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی اگر تم ڈھنگ سے اپنے ماحول میں ہی دیکھنا شروع کر دو، تمہیں خدا نظر آنا شروع ہو جائے۔ ہاں یہ بات درست ہے، تم انہیں آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، تم خدا کو آنکھ سے درک نہیں کر سکتے۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی لیکن وہ بہت باریک بین ہے۔ لیکن تم اس کے وجود کا احساس کر سکتے ہو جو کہ ذرے ذرے سے آیا۔ خدا شناسی، اس طرف قرآن نے زور دیا۔ تو اعتقادی اصول میں تقلید کی مذمت کی گئی ہے، یعنی کہ جتنی آیات اب تقلید کی مذمت میں ہوں گی وہ اعتقادی اصول میں، وہ عقیدے سے متعلق ہوں گی، عقل کے منافی موضوعات میں تقلید کی مذمت ہے۔ ایسی آیات پائی جاتی ہیں نا کہ جن کے مضمون سے تقلید کا ضروری ہونا ثابت ہوتا ہے، یہ بھی وہ بھی ہے، ایسی بھی آیات ہیں۔ مثال کے طور پر اہل علم سے پوچھنے کی تاکید، جیسا کہ میں نے بھی یہاں بیان کیا۔ تو تقلید اسلامی فقہ کی ایک اصطلاح کا نام ہے، خود تقلید ایک اصطلاح کا نام ہے جس میں دین کے جو فرعی مسائل میں کسی دوسرے شخص کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کو تقلید کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اب یہاں پر ایک جو اصطلاح استعمال ہوئی وہ تقلید کی اصطلاح اس انداز سے استعمال ہوئی، یعنی تقلید کے نام سے جس سے تعبیر کیا جا رہا ہے، مثلا تقلید یا احتیاط کے بغیر عمل قاعدہ اشتغال کی روح سے باطل ہے۔ اب یہ قاعدہ اشتغال کیا ہے؟ قاعدہ اشتغال یعنی وہ قاعدہ ہے جس میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جس چیز کے انجام دہی واجب یا مستحب تھی، اس کے ادا ہو جانے کا یقین حاصل نہ ہوا۔ میں نے کوئی کام انجام دیا اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کام واجب کام ہے یا مستحب کام ہے، اور وہ کام میں نے کر لیا، تو قاعدہ اشتغال کی روح سے یہ عمل جو ہے وہ باطل قرار پائے گا، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کام جو آپ کر رہے ہیں وہ واجب ہے یا مستحب ہے۔ عمل سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، متوجہ ہونا چاہیے، جسے آپ نیت کہتے ہیں۔ نیت کیا ہے؟ نیت عمل کرتے ہوئے متوجہ ہونے کا نام ہے۔ نیت فقط اس کا نام نہیں ہے، مطلب وضو کے لیے آپ نے ارادہ کیا تو آپ کہہ رہے ہیں وضو کرتا ہوں میں واسطے نماز کے، رفع ہونے حدث کے، وضو ہونے نماز کے، اور واجب کو بدلنے، یہ تو اتنا بڑا اسکرپٹ جو ہے یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات تو بہت زیادہ زور سے بولنا جو ہے وہ اکراہ ہے اس کا۔ یہ جو نیت ہے اس کا تعلق دل سے ہے، یعنی کہ اس کام کو جب آپ کر رہے ہوں اور کوئی پوچھے آپ سے کہ کیا کر رہے ہو تو فوراً جواب دے دیں کہ یہ کر رہا ہوں، یہ نیت ہے۔ تو اب اگر یہ نیت نہیں ہے، یعنی آپ متوجہ ہی نہیں ہیں اپنے اس کام کے اوپر اور وہ کام انجام دے دیں، تو پھر وہ کام جو ہے وہ باطل ہوگا۔ اگرچہ عمل درست ہونے میں اس میں اشکال ہے،
اس کی کچھ شکلیں ہیں، ایک صورت میں یہ عمل صحیح ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ اس کام کی دلیل آپ کے پاس نہیں تھی، لیکن جس کے پاس تھی اگر آپ نے تقلیداً اس کے عمل، ابھی آپ نے اس کے کہنے پر عمل بھی نہیں کیا، یوں کہہ لیجئے کہ آپ احتیاط پر عمل کر رہے تھے، بعد میں آپ کو معلوم ہوا تقلید کے بعد کہ وہ عمل جو تھا وہ مستحب تھا، تو اگرچہ آپ کو اس عمل کے کرتے وقت پتہ نہیں بھی تھا تو وہ عمل جائز رہے گا۔ مثلا اگر میں کسی مرجع کی تقلید کرتا ہوں اور مجھے مسئلہ معلوم نہیں ہے کسی فعل کو انجام دیتے ہوئے، اور میں نے وہ فعل انجام دے دیا، اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ہاں وہ فعل میں نے صحیح انجام دیا تھا اور وہ مستحب تھا، تو وہ میرا فعل صحیح رہے گا، اس کو مجھے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ مجھے معلوم نہیں تھا، اس کے استحباب کا معلوم نہیں تھا، وہ بعد میں معلوم ہوا، لیکن اس بعد میں معلوم ہونے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ عمل کو دہرایا جائے، لیکن اگر یہ کام تقلید کے بغیر کیا گیا ہوتا تو پھر اس صورت میں یہ کام باطل تھا۔ اب یہ ایک سیدھا سا عقلی مسئلہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے پیٹ میں شدید تکلیف ہو تو آپ وہ شخص اپنا مسئلہ کس سے بیان کرے گا؟ پینٹر کے پاس جائے گا اور اس سے کہے گا کہ میرے پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے؟ یقیناً ایسا نہیں کرے گا۔ پھر کیا اپنا مسئلہ وہ پلمبر کے پاس جا کے بیان کرے گا کہ میرے پیٹ میں بہت شدید تکلیف ہے، اس کے لیے مجھے؟ یقیناً یہ پلمبر بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ کس کے پاس جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ ڈاکٹر کے پاس جانا یہ عقلاً ضروری ہے، وہ کام یہ کسی کتاب کو پڑھ کر نہیں جائے گا، عقل کہتی ہے کہ اس کے پاس جاؤ جس کے پاس تمہارے مسئلے کا حل ہے۔ یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر پیٹ میں تکلیف ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو بس اب اگر دین میں کوئی مشکل مسئلہ ہو اس کے حل کے لیے آپ کس کے پاس جائیں گے؟ یقیناً اسی کے پاس جائیں گے کہ جو مسلمانوں کے دین کو سب سے زیادہ سمجھتا ہو۔ تو اسی طریقے سے قرآن نے بھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ سورہ نحل اور سورہ انبیاء کی 43 نمبر کی آیت نحل کی اور انبیاء کی آیت 7۔ تو اس آیت کے اندر بھی اگر آپ غور کریں تو جو جانتے ہیں ان کا وظیفہ قرار پائے گا کہ وہ جو نہیں جانتے انہیں بتا دیں۔ اس آیت پر ایک اعتراض کیا گیا، کہا روایت میں اہل ذکر سے اہل کتاب یا ائمہ معصومین علیہ السلام مراد ہے۔ بس یہ آیت تقلید کے جواز، جاہل کے عالم کی طرف رجوع اور احکام میں فقیہ کی طرف رجوع کرنے سے مربوط نہیں ہے۔ یہ کہتا رہا کہ بھائی یہ آیت تو فلاں کے لیے آئی تھی، اس کے لیے تو یہ آیت نہیں آئی۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کی تاریخی حیثیت اور اب جا کے اس کے جواب کو اگر دیکھتے ہیں تو نظر آئے گا کہ دیکھیے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کے اندر جو حکم، جو ایسنس ہے اس آیت کا، وہ اس انداز سے ہمارے سامنے واضح ہے کہ یہ آیت کسی ایک مخصوص مقام سے مربوط نہیں، بلکہ یہ آیت ایک کلیہ بیان کر رہی ہے جو مقام کی مناسبت سے کبھی اہل کتاب پر صادق آتا ہے، کبھی ائمہ معصومین پر منطبق ہوتا ہے، اور کبھی فقیہ پر صادق آتا ہے۔ یعنی کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس مذکورہ آیت کے مصادیق کئی ہیں۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے
اور شان نزول کے بعد ایک تا قیام قیامت اس کے مصادیق ہیں کہ جو مختلف ادوار میں مختلف عوامل میں بہت سارے معاملات اس آیت کی طرف پلٹ جائیں گے. مثلا جب مقام سوال اعتقادات مثلا نبوت یا خود نبی کی صفات کے متعلق ہوگا تو پھر اس آیت میں اہل ذکر سے مراد علماء اہل کتاب ہوں گے. اور خاص طور پر اس میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں ذکر تورات کو بھی کہا گیا کہ اگر تمہیں شک ہے تو پوچھ لو جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی ان سے پوچھ لو. اگر مقام سوال احکام فرعیہ سے ہو تو پھر یہاں اہل ذکر سے مراد نبی اکرم اور ائمہ معصومین سے سوال کرنا مقصود ہوگا. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کس فریم آف ریفرنس سے ہم اس آیت کو دیکھیں گے. اور جو تیسرا مرحلہ کہ جب معصومین سے ارتباط ممکن نہ ہو تو فقہا کی طرف رجوع کرنا مراد ہوگا کہ جو جانتے ہیں ان سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. تو یہ آیت ہر دور میں ہر مرحلے میں ہر سچویشن میں یہ آپ کے اور میرے سامنے روشن آیت رہے گی. اور قیامت تک جو نہیں جانتا اس کا وظیفہ بیان کرے گی کہ پوچھو اور جو جانتا ہے اس کا وظیفہ بیان کرے گی کہ تم بیان کرو. قرآن کریم میں کئی مقامات کے اوپر آیات ایسی موجود ہیں کہ جو کہ انذار کی طرف جو کہ خبردار کرنے کے عنوان سے جو ہے وہ بیان کی جائے. مثلا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 92 52 هذا بلاغ للناس ولينذر به وليعلم انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. یہ لوگوں کی طرف جو پہنچایا گیا ہے کہ تاکہ ان کو خبردار کیا جائے کس چیز سے اور ان کو یہ بیان کیا جائے کہ خدا ہی ہے جو واحد ہے. لیکن اور اس کے اندر اس جو ہم بات تمہیں بیان کر رہے ہیں وہ لِيَذَّكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ اس لیے ہے تاکہ جو اہل نظر ہیں جو اہل علم ہیں ان کے لیے تو نشانیاں ہیں اس بات. اس وَلَيُنذِرُ بِهِ کے اندر اولو الالباب کے لیے نشانیاں موجود ہیں. سورہ یونس کی دوسرے نمبر کی آیت میں کہتا ہے کہ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس کہ ہم نے وحی کیا اکان للناس عجبا کہ انسان کے لیے اس میں کیا ایسی بات ہے کہ جو عجب ہے کہ ہم نے جس طرح وحی کی اپنے بندے پر جو کہ ان میں ہے موجود تاکہ ان کو لوگوں کو خبردار. اچھا یہاں پہ جو انذر کا لفظ ہے یہ ڈرانے کے عنوان سے عموماً ہمارے یہاں ترجمے میں کیا جاتا ہے ڈرایا جاتا ہے. یہاں ڈرنے کا مطلب نہیں ہے یہاں خبردار کے عنوان سے یہ لفظ آئے گا کہ ان کو اویئرنیس دلائیں معاشرے کو اویئرنیس دلائیں خبردار کرے. یاد رکھیے گا کہ جس ماحول میں اس وقت ہم زندگی گزار رہے ہیں مثلا یہ جو ایک عالمی وبا ہے کووڈ-19 کی جو پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم اس وقت آپ سے بالمشافہ بات نہیں کر سکتے اور اس واسطے کے ذریعے سے بات کر رہے ہیں. تو یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ آئسولیٹ ہو کر بیٹھنا کیوں؟ اس لیے کہ اگر مل کر بیٹھیں گے تو ممکن ہے کہ کوئی کووڈ-19 کا وائرس جو ہے وہ آپ کے میں ٹرانسفر ہو جائے اور آپ کو نقصان پہنچائے. کسی بھی قسم کا ارتباط جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے مضر قرار پائے گا تو آپ اس سے احتیاط کریں. یہ وائرس سے ہم اس لیے بچ رہے ہیں کہ کیونکہ اگر ہم کمزور ہیں یقیناً اور ہمارے
اندر ہمیں طاقت نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں، یا ہمارے ذریعے سے اگر کسی کو لگ گیا اور وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ بہت توجہ، ایک مثال دے کر بات کو ختم کروں گا۔ تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی وائرس ہمارے جسم میں آ جاتا ہے تو ہمارے جسم میں خودکار نظام ہے، امیون سسٹم ہے کہ جو کہ اس سے اگر ہمارے امیونز اتنے مضبوط ہو جائیں، طاقتور ہو جائیں، توانا ہو جائیں، تو پھر وہ باہر سے آنے والے کسی بھی وائرس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس کا علاج بھی یہی بیان کیا جاتا ہے، کوئی دوا، کوئی ویکسینیشن تو نہیں ایجاد ہوئی ہے، بس یہی کہا گیا ہے کہ آپ ایسی غذا استعمال کریں کہ جس سے آپ کی قوت مدافعت جو ہے وہ توانا اور طاقتور ہو جائے۔ تو بس جس طرح سے ہمارا جسم ہے اور ہمارے جسم کے اندر امیونز موجود ہیں کہ وہ باہر سے آئے ہوئے کسی وائرس کو قبول نہیں کرتے اور اس سے جنگ کرنے کے لیے نکل آتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے یہ معاشرہ بھی ایک جسم کی مانند ہے، اور معاشرے کے اندر اگر امیون سسٹم اسٹرانگ نہیں ہوگا تو اس معاشرے میں باہر سے جو شے اس معاشرے میں آئے گی، یہ معاشرہ اس کو قبول کر لے گا اور آہستہ آہستہ بیمار ہوگا اور موت کی دہلیز پر پہنچ جائے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے ہمارے اندر وائٹ بلڈ سیلز ہیں اور وہ امیون سسٹم ہے کہ جو کہ باہر سے آئے ہوئے وائرس کا مقابلہ کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے معاشرے کے اندر کا امیون سسٹم اسٹرانگ کرنے کے لیے جو دوا قرآن نے تجویز دی وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ جس وقت تم یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے تو گویا تم نے معاشرے کے امیون سسٹم کو متاثر کر دیا، اور اب باہر سے، خارج سے، غیر ثقافت سے کوئی شے اڑتی ہوئی یہاں پر آئے گی اور تم اس کو بہت آرام سے قبول کر لو گے، چاہے کسی بھی انداز سے وہ شے ہو، چاہے کسی بھی جہت سے وہ آپ کے معاشرے میں داخل ہوئی ہو، آپ اسے قبول کر لیں گے، آپ کو وہ چیز بری نہیں لگے گی۔ پہلے درجے میں وہ بری لگنا بند ہو جائے گی، اگلے درجے میں آپ کا دل بھی اس کی طرف مائل ہو جائے گا، اور ایک وقت آئے گا خدا نخواستہ کہ ہم سب اس برائی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ انتہائی نامعقول قسم کی جو ہے وہ روش ہوگی جو کہ معاشرہ اختیار کرے گا۔ تو ان آیات کے اندر ہمیں بیان کیا جا رہا ہے انذار کی طرف، یعنی کہ خبردار کیا جا رہا ہے، اور ہمیں وہ جو جس شے سے خبردار کیا جا رہا ہے اس میں زندگی چھپی ہوئی ہے، اسی کے اندر اصلاً حیات ہے، یعنی لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہ ڈرایا کیوں جا رہا ہے، یہ خبردار کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ جو لوگ مردہ ہیں انہیں زندہ کر دیا، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ انہیں خبردار کیا جائے کہ جو کہ زندہ ہیں۔ اس کا مطلب قرآن جو ہے وہ ہدایت کرتا ہے زندوں کو، مردوں کو تو قرآن ہدایت نہیں کرتا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان چلتے پھرتے مر جاتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، پھر رہا ہوتا ہے، کھانا کھا رہا ہے، سو رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، بات کر رہا ہے، لیکن قرآن کی نظر میں مردہ ہے۔ اور بسا اوقات ظاہراً ہم نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں لٹا دیا، لیکن جب قرآن سے پوچھا تو کہا خبردار مردہ گمان نہ کرنا، زندہ ہے، رزق پا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندہ تھا، یہ اس انداز سے مرنے سے پہلے بھی قرآن کی طرف ویسے متوجہ تھا جیسے متوجہ رہنے کا حق۔ اس میں زندگی کی علامت تھی، یہ ہدایت کو قبول کرتا تھا، جو زندہ ہے وہ ہدایت کو قبول کرے گا، جو مر گیا وہ یقیناً ہدایت کو قبول نہیں کر سکتا۔ قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین، سورہ حج آیت نمبر 49۔ کہہ دو اے لوگوں، پس میں تمہارے لیے خبردار کرنے والا ہوں، کھلی چیزوں سے تمہیں خبردار کرنے والا ہوں۔ یہاں پر سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 122 آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ کہ یہ تو وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ سب کے سب ایک ساتھ جو ہیں وہ بستی کو چھوڑ کے نکل جائیں، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان میں سے ایک جماعت ہوتی کہ جو نکلتی تاکہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں اور پھر واپس اپنی قوم کی طرف رجعو پلٹ جائیں، اور ان کو لعلہم یحذرون اور انہیں خبردار۔ اس آیت کے اندر ایک جماعت کا تذکرہ ہے کہ جو کہ اپنے قریے سے نکل کھڑی ہوئی ہے علم دین حاصل کرنے، اور واپس آ کر لیتفقہوا فی الدین، واپس آ کر اپنے قوم کو وہ جو دین سیکھا ہے وہی بیان کیا تاکہ ان کو بھی جو ہے وہ خبردار کیا جا سکے۔ اب مجھے یہ بتائیے، جب یہ قوم واپس اپنی قوم میں لوٹے گی، جب یہ طائفہ واپس اپنی قوم میں لوٹے گا، تو یہ بتلائیے کہ یہ علم حاصل کرنے کے بعد کیا معصوم ہو گیا ہوگا؟ یقیناً نہیں۔ جب نکلا تھا علم حاصل کرنے کے لیے تو کیا معصوم تھا؟ نہیں۔ یعنی کہ غیر معصوم نے سبقت کی، غیر معصوم نے تعلیم لی، اور جاننے کے بعد واپس پہنچا غیر معصوم کے درمیان میں پہنچ گیا، اور لیکن ایک فرق کے ساتھ پہنچا ہے کہ معصوم تو نہیں ہے، لیکن اب جو آیا ہے پلٹ کر وہ جانتا ہے دین کے بارے میں۔ تو یہ جو رہ گئے تھے، یہ دین کے بارے میں جو نہیں جانتے تھے، ان کے پاس چوائس یہ تھی کہ یا تو یہ بھی کھڑے ہو جاتے، نکل کھڑے ہوتے، یا دوسری چوائس کیا ہے کہ تم نہیں نکلے تھے تو اب یہ جو نکلے ہیں ان سے پوچھ لو، یہ تمہیں بیان کریں گے۔ تو پھر قرآن کی وہ آیت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پھر اس طرف پلٹ جائے گی۔ یقیناً اس موضوع میں جب وہ بیان کریں گے، وہ طائفہ، وہ کچھ لوگ کہ جو تعلیم کو حاصل کر کے دین کی سمجھ بوجھ گہرائی کے ساتھ کر کے اپنی قوم میں آئے ہیں، تو اب قوم ان سے یہ نہیں کہے گی کہ جناب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، یہ سمجھائیے اور یوں سمجھائیے، تو وہ یہی کہیں گے کہ میاں یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ حل ہے، اس کو انجام دینا ہے تو دے دیجئے، مجھے دعا دیجئے گا، آپ سے کوئی مناظرہ تو نہیں کریں گے۔ تو بالکل اسی طریقے سے آپ ان کی بات کو سن کر عمل کر لیں گے، اسی کو تقلید کہتے ہیں، کہ جب آپ کے پاس دلیل نہ ہو، دلیل ان کے پاس ہو، اور آپ ان کی بات کو سن کر عمل کر لیں۔ تو یقیناً یہاں پر غیر معصوم ہی کی تقلید ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو تقلید ہوتی ہی غیر معصوم کی، معصوم کی تقلید نہیں ہوتی ہے، معصوم کی اطاعت ہوتی ہے، معصوم کی اطاعت ہوتی ہے، غیر معصوم کی تقلید ہوتی ہے۔ تقلید یو کین چینج، بٹ غیر معصوم کی تقلید یو کین چینج، بٹ امام کی اطاعت یو کین ناٹ چینج۔ امام نہیں بدلا جاتا، امام تو امام۔ تو بہرحال موضوع میرا کہیں اور چلا جائے گا۔ فقیہ کو اگر روایات میں دیکھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا جلد چہارم کے اندر، من لا یحضر الفقیہ کے اندر خود یہ کتاب کا عنوان کتنا پیارا ہے، من لا یحضرہ الفقیہ، وہ کہ جو فقیہ کو نہ پائے، جو فقیہ کے حضور نہیں ہے اس کے لیے یعنی کہ فقیہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم ارحم خلفائی، کہا رسول اللہ نے، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ثلاث مرات، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، قیل یا رسول اللہ ومن خلفاؤک، کہا گیا کہ اے رسول اللہ یہ خلفاء کون ہیں آپ کے؟ آپ نے فرمایا الذین یأتون من بعدی ویرون احادیثی وسنتی فیصلونها الناس من بعدی وفی بعض الناس ثم یعلمونها الناس۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، ویرون احادیثی، مجھ سے حدیثیں لیں گے، میرا طریقہ لیں گے، فیصلونها الناس من بعدی، پس لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائیں گے میرے بعد۔
وفی بعض الناس، اور کچھ جگہوں کے اوپر یہ لفظ اس طرح سے آئے کہ ثم یعلمونہا، کہ پھر اس کے بارے میں ان لوگوں کو بتائیں گے، یعنی پہلے مجھ سے میرا طریقہ لیں گے، میرے احکامات کو لیں گے، اور پھر وہ تمہیں جو ہے وہ پہنچائیں اس عنوان سے ثم یعلمونہا۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں دوسری ایک حدیث کے اندر کہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، یعنی کہ اسی کی ترجمہ جو میں نے آپ سے کیا، یہ وسائل الشیعہ، یہ شیخ صدوق نے معانی الاخبار کے اندر بھی اس کو رکھا ہے، اور عیون الاخبار الوضع کے اندر بھی شیخ صدوق نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ان المؤمن الفقہاء حصون الاسلام، کہ جو مومن فقہا ہیں وہ قلعے ہیں، وہ مضبوط اسلام کے قلعے ہیں۔ یقیناً آپ کا اسلام محفوظ ہو جاتا ہے اس وقت کہ جب آپ اس انداز سے فقہا کے، ان مومنین فقہا کی صحبت میں جاتے ہیں، تو اس کا لازمہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اسلام جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت حجت کے بعد ایک توقیع ہے جو کہ ہم تک ملی ہے، اور شیخ صدوق نے اسے کمال الدین و تمام النعمہ میں لکھا بھی ہے کہ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجَعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُهُ اللَّهُ، کہ یہ جو حوادث الواقعہ ہیں، جو معاملات تمہارے پریشانیاں بھی ہیں، اس کے بعد تم فرجعوا فیہا الی روات حدیثنا، ان لوگوں کی طرف رجوع کرو جو تمہیں ہماری حدیثیں بیان کرتے ہیں، وہ تمہارے اوپر حجت ہیں، اور میں جو ہوں وہ اللہ کی حجت ہوں۔